پیر دپارا اگر شخصیت لا چد چد بابا اگر احسانات کاغد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدح سرائیوا پاغی کی یکتاؤ او کاغا جہاد کشمیر و پاغی کی یکتاؤ زمان مراد جناب حضرت العلامہ مفتی ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب تحریک لبیک پاکستان امیر صوبائی تحریک لبیک پاکستان اغی تبلنور کوم چیغی راشی او مونگا استاد اخبر زرین و خیالاتنا مستفید کی اور اس کی شان میں ایک شعر کے ساتھ جب بھی ملتا ہے وہ انداز جدا ہوتا ہے چاند 100 بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے. محترم ڈاکٹر شفیق امینی صاحب. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشاله گم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشاله گم چې دلبر پکې لیدې شي دا محشر اختر زما ده او دل می ته دلبر می ته جانان می ته روح می ته جگر می ته او جان می ته زما مشک و عنبر نشته بے لتانا یا رسول الله مشک می ته عنبر می ته ریحان می ته او نمی درشت بے لتا نمی داروشتا درد میں تو دوا میں تو درمان میں تے ستا د مخ په صفحہ ستا په تعلیم للم ستا د مخ په صفحہ ستا په تعلیم للم پیر میں تو استاد میں تو قرآن میں تے ستا د مخ په صفحہ ستا په تعلیم للم پیر میں تو استاد میں تو قرآن میں تے او یا رسول اللہ زد حجا تابع نیم بے لتانا زد حجا تابع نیم بے لتانا شاہ میں تو بادشاہ میں تو سلطان میں تے زد حجا تابع نیم بے لتانا یا رسول اللہ شاہ میں تو بادشاہ میں تو سلطان میں تے او دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو د محمد امین زلطا پا منگل یوڑو شوق میں تو او ذوق میں تو درمان میں تے سٹیج باندے تشریف فرما علماء کرام مشائخ اعظام پیرانی طریقت دوم المدارس جامعہ قادریہ دغی گلستان تراغلی زماڈیرو قدردانو مشرانو کشرانو اور بالخصوص دا ملک برنا اور بیا زمنگ دا صوبہ خیبر پختونخوانا استاد العلماء امام المدرسین شیخ التفسیر والحدیث مفتی ابن مفتی
بقیت السلف حضرت العلامہ مولانا سیدی و سندی ابو الفضل فضل سبحان صاحب مبارک دامت برکاتہم القدسیہ داغی مبارکو شاگردانو تلامذو مفتیان کرام او دا چاپیر چم مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. واللہ العظیم پدے باندې نن زړه ته ډېر تسکین آرام او خوشحالي ملاویږي. د ام المدارس جامعہ قادریہ هغه خوشبویانې چې په ټول ملک کې خورې دي او دا خبره که څوک تینا انکار کوي نو انکار ممکن نه دی چې د 22 جون نور وي او په خپل ابوتاب کې پړقېږي او یو سړی راشي د 22 جون نور تم ګوري او وی رڼا نشته نو موږ هغه ته دا ویلی شو چې دا قصور ستا د سترګو دی د 22 جون د نور نه دی. نور چې دی په خپل ابوتاب باندې پړقېږي او ټوله دنیا ته هغه خپل فیض رسوي او کیدای شي ستا په سترګو کې مسله وي چې تا ته نه ښکاري. والله العظیم د امام المدرسین مثال داسې دی چې الله کریم جل جلالہ صرف اور صرف صوبہ خیبر پختونخوا نه زمونږ د پاره د دې نه ډېره لویه د فخر خبره بله کومه کیدای شي چې د بهر ملکونو نه او د پنجاب د مختلف د سیمو نه خلق د علم دین تنده چې ماتای نو هغه د امام المدرسین خواله راځي. په دې به انشاءالله تعالی زمونږ بچیم فخر کوي چې الله کریم زمونږ پښتنو کې یو داسې هستی او د داسې شخصیت سره زمونږ او ستاسو نسبت نصیب کړی دی چې هغه الحمدلله زمونږ او ستاسو د پاره او بیا زمونږ د بچو د پاره چې چرتم په دې صوبه خیبر پختونخوا کې ګوره چې د علم دین رڼا ده نو دا خبره حقیقت دی چې یا به بالواسطه او یا به بلا واسطه د هغه د امام المدرسین شاگردان وي او دغه فیض به تقسیمیږي. او بیا الحمدلله دا زه ډېر په خوشحالۍ باندې ویمه چې بیا مونږ ته د یو داسې هستی د یو داسې شخصیت د شاګردۍ شرف ملو دی چې کوم باره کې زما جانان مبارک 1400 کال وړاندې فرمایلیو سے فرمایلیو زما محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پاک کا وخت کې چې کله د بنی اسرائیل د علماو تذکره کولا زما محبوب علیہ السلام مبارک کو فرمایل چې د بنی اسرائیل هغه علماو چې هغې باندې چې کوم دی څه هغې چې کله د وخت د سلاطینو او د بادشاهانو سره ګل مل شو هغې سره یو شو د هغې په دربار کې چې کوم دی نمک وخوړو نو الله کریم جل جلالہ ته د حق ویلو طاقت سلب کو بیا به هغې د هغې جابرانو ظالمانو بادشاهانو په ها کې ها ملاوو بیا به هغې چې څه دوی به مرتوی بالکل ټیک ده اللہ کریم جل جلالہ پا عذاب کی مبتلا کړل ځکه چې د وخت ظالمانو جابرانو بادشاهانو ته خپل سرونه ټیټ کړه حق وینای پرې خودا مگر چې کلا زما کریم آقا د خپل امت د علماو تذکرہ کوي صحابه کرام فرمائی چې د بنی اسرائیلو د تذکرې په وخت کې زما کریم آقا مبارک تکیا لګولې وا مگر چې کله د خپل امت د علماو تذکرہ کولا فجلس رسول الله وهو متکئا زما کریم آقا مبارک کې ناستو او په ناسته باندې یعنی تکیا وهلې وا هغه نه چې کم دې سوک د حالت ترا منتقل شو او وی فرمایل لا والذی نفسی بیدی زما د پزاد د خدای باندې قسمی زما د امت علما بداسي نه د ظالمانو د ظلم په وړاندې باندې بسر نه ټیټای د جابرانو د جبر په وړاندې باندې بسر نه ټیټای بلکې د استقامت غرونه بوي حالت پیسوي زما د امت علماء حالت بداوی لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر ولتأخذن على يد الظالم زما د امت علماء با پنیکه باندې امر کوي د بدین به منع کوي او چې ظالم په ظلم باندې اوویني نو د لا يخافون لومۃ لائم صورت په جوړیږي او بیا به پاک میدان باندې پخپل زور بازو باندې پخپل جبې په طاقت باندې او هغه قوت چې الله تعالی ورکړي د ظالم ظلم ته بسر نه ټیټای بلکې د ظالم په سترګو کې بستر کې ورکوي او خبره به کوي. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مونگا خوش قسمتی دا زمونگا استاد سدہ ظلون دلکان امام المدرسین تشریف راوڑا او الحمدللہ مونگتنن ٹول خیبر پختونخوا بدے باندے فخر قید امام المدرسین انشاءاللہ تعالی جدا مونگ نسبت دغا سے حق پرست علماء سرائی اللہ کریم بمونگ دنیا و آخرت باندے کامیابائی ددی مبارکو استقبال چکم دے دا پڑیر جوش و خروش سرہو کہے دسو نارو جواب را کہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک مونگا خپلو خپلو زینو بانے دوستان تشریف فرماش ہے چکم حدیث مبارکہ میں تلاوت کو حضور ددا سے امت ددا سے علماء پا بارکیو فرمائل زماد امت علماء لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتاخذن على ید الظالم نن الحمدللہ منگو تاسو گورو چکم زمونگ دا اسلاف تاریخ را روان دے چکم زمونگ دا امام احمد ابن حنبل دا آغی جبل شجاعت و استقامت تاریخ را روان دے چھ دا وقت درے و ظالمانو جابرانو بادشاہانو دا خلیفہ معتصم باللہ دا خلیفہ مامون اور دا خلیفہ ہارون الرشید چھ دی دریوانو چھ کم دے دا دی سے چلے ہوکا دا دی دا ظلم و دا جبر مقابلے دا قرآن عظیم الشان دا حفاظت پسورت کی ہوکا اور وے فرمائل چھ دا ستاس و خپل خیالی گمان دے زماد پارا حق مسئلہ چھ قرآن دا اللہ جل جلالہ کلام دے مخلوق نہ دے امام چھ کم دے پخپل ملا باندے کوڑے او خوڑے پخپل ملا باندے کوڑے برداشت کرے مگر دا ہر کوڑے سربے آواز دا کو قرآن دا اللہ جل جلالہ مخلوق دے نن دا اغی استقامت پا وجہ باندے منگ او تاسوتا دا قرآن عظیم الشان مسئلہ دا نور نمزیات اخکارہ دا قرآن عظیم الشان حفاظت یقینی شوے دے دا سلسلہ را روانہ دا کمونگ امام فضل حق خیر آبادی تا گورو پاگے دا کالے پانی سزائی قبول اکڑا مگر باوجود دا اغیم لوئے لوئے دا چکم دے دا خورو ٹوکرے بے پسروے مگر پدک کے حال کے بے فرمائل فدیت محمدن خیر البرایا منگ دا آغ عظیم شخصیت امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دا غد فکر امینانیو چچا دا خپل وقت قاضی دا اغ فیصلہ چی دی مبارک ہوتا پخپل زان دا پارا دان دا پارا اگر نخکاری دلا چی دی مبارک کو قبول اکڑے ہوئے دا وقت ظالم جیل برداشت کو تکلیف برداشت کو جنازہ التنوتا مگر داغنا حق حکم چرم قبول نکدا زمونگ دا امت علماء داد آگی عشق و محبتو چھے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے مدینہ منورے پلارو کسو کے پخپل اسبان دے نکر زیگی داد آگی عشق و محبتو زمون امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے چھے بشری تقاضا رازی دا مدینہ منورے حدود نبہر توزی نند آگے امامانو دا فکر امین او بیاد استقامت دا اخلاص او دا شجاعت یو پیکر امام المدرسین الحمدللہ ان کی ماتا ہو کا مشہور تو کن سو خبریں کا الحمدللہ ہمیں آج بلکہ صرف ہمیں نہیں خیبر پختونخوا کو نہیں اہلیان پاکستان کو فخر ہوگا کہ تشنگان دین خواہ وہ پاکستان کے کسی بھی خطے سے ہو الحمدللہ وہ اگر اپنے علم دین کی اس پیاس کو بجھانے کے لیے خیبر پختونخوا کی رخ کرتے ہیں تو وہ امام المدرسین ام المدارس جامعہ قادریہ کی رخ کرتے ہیں اور یہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے علماء جو حق پرست ہے جو لا یخافون لومۃ لائم کی زندہ صورت ہے ہمیں اللہ کریم جل جلالہ نے ان سے نسبت نصیب فرمایا اور واللہ میں بغیر کسی خوشامدی کی میں بغیر اس کے کہ میں شاگرد ہوں یہ تو اللہ کریم نے کرم کیا ہے الحمدللہ کی شرف تلمذ ہمیں
حاصل ہو چکا ہے، مگر اس کے خوشامدی کے طور پہ نہیں، بطور تحدیث نعمت کہہ رہا ہوں کہ ہماری نسلوں کو بھی اس خاندان کی، صرف آپ نہیں الحمدللہ آپ کی پوری خاندان جو علمی خاندان ہے اور جس کا فیض پوری دنیا میں یوں کہ تک اور باہر کے ملکوں تک الحمدللہ لوگ لوٹ رہے ہیں، ہمیں خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں آپ جیسے شخصیت کے ساتھ نسبت عطا کیا ہے۔ تو صرف ایک بات میں آخر میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ہستی دنیا سے وصال فرما جاتا ہے تو پھر ہم اس کے مزار پہ چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہے۔ جب وہ زندہ ہو اور پھر وہ اس عمر میں کہ جس عمر میں اور جس صحت کے ساتھ یقین کرے کوئی بندہ اپنی چارپائی سے بھی نہیں اٹھ سکتا، اور وہ چارپائی سے اٹھنے کے لیے بھی ان کو بڑی تگدو کرنی پڑتی ہے، اسی عمر میں بھی اس علم دین کی برکت سے، میرے مصطفی کریم کی حدیث مبارکہ کی برکت سے، احادیث کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، اور خصوصی نگاہ ناز ہے میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ استاد العلماء الحمدللہ اسی عمر میں بھی جوان مدرسینوں سے زیادہ الحمدللہ اپنے درس میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ تو ہمیں یقیناً یہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ سب سے میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو آج کی ایونٹ ہے یہ منفرد ہے، یہ نہیں گزرا کبھی بھی کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 255 سے زیادہ مفتیان کرام الحمدللہ آج ان کا تخصص فی الافتاء والقضاء الحمدللہ اس کا کورس مکمل ہوا ہے اور اس کے لیے اسناد جاری کر دی گئے انشاءاللہ۔ یہ الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ایک تاثر تھا کہ خیبر پختونخوا میں شاید جو سنیت کی خدمت ہے اسلام کا وہ اس طرح نہیں ہو رہا جو باہر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا صرف خیبر پختونخوا میں آپ ام المدارس کو دیکھیے، اسی مدرسے سے آج آپ کے پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی اگر کوئی علم دین یہ روشنی پھیلا رہے ہیں، یہ خوشبو پھیلا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے ان کا تعلق ضرور بے ضرور حضور امام المدرسین کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم اس گلستان کو تا ابد قائم و دائم رکھے اور ہمیں حضور امام المدرسین کا یہ جو فیض ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں نصیب ہو۔ میں اپنی طرف سے اور بطور خادم تحریک لبیک یا رسول اللہ خیبر پختونخوا کی طرف سے، اور چند دن پہلے میں حضور امیر المجاہدین شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا ان کے ساتھ میرا ملاقات ہوا تھا اور میں نے خصوصیت سے تذکرہ کیا تھا، تو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اسی مبارکباد کے لیے استاد العلماء کے ہاں ضرور انشاءاللہ تشریف آوری کروں گا۔ تو آپ نے بھی خصوصی مبارکباد پیش کی تھی اور سلام اور ریٹ دعائیں، بہت ساری دعائیں پیش کی تھی۔ اللہ کریم جل جلالہ اس گلستان کو تا ابد تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ صاحبزادگان صاحبان کو اللہ کریم جل جلالہ اپنے قبلہ والد گرامی اور ہم سب کو ان کے فیض سے مستفیض فرمائے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا اور پڑے خاک ہو جائے جل جانے والا۔